السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الواحد الأحد والفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين. محترم سامعین، جیسا کہ کل کے درس میں تلاوت کلام پاک اس موضوع پر آپ نے واقع سنی، آج ہم چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا کتنا شغف تلاوت قرآن میں ہوا کرتا تھا ہم اس کو بیان کریں، یعنی تلاوت قرآن پاک اور صحابہ کرام کی دلچسپی۔ ہم نے جس طریقے سے قرآن پاک کو چھوڑ رکھا ہے اس سے اندازہ یہی لگتا ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نہیں بلکہ اغیار کے لیے اتاری۔ ایک غیر مسلم جسے دین کا دال پتہ نہیں، جسے شریعت کا شین پتہ نہیں، وہ قرآن کی باتیں کرتا ہے، وہ دین کی باتیں کرتا ہے، اور آج مسلمانوں کو قرآن کا کوئی پتہ نہیں، کوئی جانکاری نہیں۔ چلیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہماری اللہ ہمیں بات کہنے کی توفیق عنایت فرما اور کہنے والے اور سننے والے کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ بیان میں یہ باتیں آ چکی ہیں کہ یہ مہینہ جو چل رہا ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے، اسی لیے آپ بڑے بڑے فقہا محدثین کو دیکھیں گے، ان کی زندگی میں جب رمضان آ جایا کرتا تھا تو وہ تمام طرح کے کاموں کو چھوڑ چھاڑ کر صرف تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ ایک ہم ہے کہ روزہ رکھ دن برسہ کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو بہت بڑا احسان کیا۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس و تدریس ترک کر دیتے، حدیث پڑھانا چھوڑ دیتے۔ بتائیے یہ کم بڑی بات ہے؟ حدیث پڑھانا کوئی معمولی بات ہے؟ یہ کم ثواب کی بات ہے؟ بہت بڑا ثواب کا کام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایسے راستے پہ چلا من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جہاں سے وہ علم حاصل کر رہا ہو، لوگوں کو علم دے رہا ہو، تو فرمایا کہ اسے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کرے۔ لیکن وہ تمام طرح کے دروس اور علماء کی مجالس، تمام مجالس ترک کر کے صرف تلاوت کلام پاک میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ اسی لیے جب ہم اسلاف کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو کسی کی زندگی میں یہ ملتی ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہو جاتا تو قرآن پاک کو اپنی حفظ جاں بنا لیتے، اٹھتے بیٹھ کے سوتے تو قرآن پاک پہلو میں لیتے، جب بھی نہیں پوری ایسے پڑھا۔ کہاں گئی وہ ایمان؟ کہاں گئی وہ ایمان کی تاثیر؟ کہاں گیا وہ ایمان جو کل تک ہمارے پاس ہوا؟ چلیے جو ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، سب سے پہلے اس کا ترجمہ اور وہیں سے اپنی بات کا آغاز کریں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، یہ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، یہ قرآن کسی کے حق میں گواہی دے گا یا کسی کے خلاف گواہی دے گا۔ اے میری امت کے پیارے پیارے لوگوں، یہ اللہ کی کتاب تمہارے حق میں گواہی دے گی یا تمہارے خلاف گواہی دے گی؟ حجت اللہ کا او علیہ کا، یا تمہاری ستائش کرے گی یا تمہارے خلاف گواہی دے گی؟ خلاف اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وقال الرسول، کل قیامت کے دن اللہ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہوں گے یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم کے لوگ ہیں
جنہوں نے اس قرآن پاک کو چھوڑ رکھا تھا، اپنی زندگی سے الگ کر رکھا تھا، اس کی تلاوت میسر نہیں آتی تھی اور نہ ہی تلاوت کر کے اس پر عمل پیرا ہوا کرتے تھے۔ یا اللہ اس کی زندگی میں قرآن نہیں آیا، کل قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے خلاف شکایتیں کر رہے ہوں۔ اگر ہم نے اسے قرآن پاک کو چھوڑ دیا، ہم نے اگر الماریوں کی زینت بنائی، جزدانوں میں لپیٹ کر اسے تو گھروں میں رکھ دیا، تو یاد رکھو کل قیامت کے دن یہی قرآن ہمارے لیے وبال جا بننے والا ہے۔ حجت اللہ کا او علیہ کا، یا تمہارے لیے قرآن گواہی دے رہا ہوگا یا تمہارے خلاف گواہی دے رہا ہوگا، تمہارے لیے گواہی دے رہا ہوگا یا تمہارے خلاف، تمہاری سفارش کر رہا ہوگا یا تمہارے خلاف گواہی دے رہا ہوگا۔ اللہ انہوں نے تیری کتاب کو چھوڑ رکھا، ذرا غور کریں اس کتاب اللہ پر۔ کل قیامت کا دن ہوگا، آدمی قرآن لے کر کے جائے گا، یقال بصاحب القرآن، قرآن کے صاحب سے کہا جائے، صاحب جانتے کس کو کہا جاتا ہے؟ قاری قرآن نہیں کہا گیا، صاحب کہا گیا۔ صاحب کا معنی ہوتا ہے ساتھ رہنے والا، دوست، ہم سفر۔ جو کوئی قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بنا لیتا، اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے، کل قیامت کے دن سے کہا جائے گا قرآن تو پڑھتا جا، وَرْتَقْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، جس طریقے سے ترتیب کے ساتھ دھیرے دھیرے آرام سے تو دنیا کے اندر پڑھا کرتا تھا، تجوید کے ساتھ ترتیب کے ساتھ پڑھتا تھا، آج رب تجھے موقع دیتا ہے تو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں کو طے کرتا جا۔ اتنا بڑا، اس کے باوجود ہم نے اس قرآن پاک کو چھوڑ رکھا ہے۔ اس ماہ مقدس میں بھی ہمیں اتنی توفیق نہیں ملتی کہ 5 وقت نمازوں میں کم از کم 5 منٹ قرآن پاک کے لیے ٹائم نکالیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، قرآن کے ساتھیوں سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، جس طریقے سے تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، جا اللہ تجھے موقع عنایت کرتا ہے۔ اقرأ وارتق كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، اور تیری منزل وہاں ہوگی جہاں تیری تلاوت کی آخری آیت ختم ہوگی۔ دیکھ رہے آیت کی تلاوت شروع کی، پہلا قدم جنت کی سیڑھی پر، اور کہہ رہے اللہ کے رسول تمہارا مقام وہاں ہوگا، تمہاری منزل وہاں ہوگی جہاں میری زبان سے آخری آیت تلاوت ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 55 ہی میں ایمان لے آئے، 55 ہی میں ایمان کی دولت سے بھرپور ہوئے، اور ایمان لانے کے بعد سفر ہو یا حضر، ہر وقت وہ قرآن کے ساتھ چنتے رہے، ہر وقت قرآن کو اپنا گویا کہ انہوں نے اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ہمیشہ چنتے رہتے، پتہ نہیں کون سی وحی نازل ہو جائے اور میں کسی قرآن کی آیت سے محروم ہو جاؤں۔ اس طرح سے وہ ہمیشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہا کرتے تھے۔ ایک دن وہ دوران نماز اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آواز سن کر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ جسے یہ پسند ہو کہ قرآن جس لہجے میں نازل ہوا ہے، جس انداز میں نازل ہوا ہے، اسی انداز کو اگر کوئی اپنانا چاہتا ہے، اگر اسی انداز میں کوئی قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہے، وہ عبداللہ بن مسعود کے انداز کو اپنا لے، وہ عبداللہ بن مسعود کے لہجے میں قرآن پڑھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طریقے سے اللہ نے نازل کیا ہے، اسی طریقے پر قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ کتنا شغف تھا انہیں، کس قدر انہیں قرآن کی تعلیم سے حرص تھی۔ آج وہ حرص کہاں گئی، آج وہ لالچ کہاں گئی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، دوسرے صحابی کو دیکھتے ہیں، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ اکرمہ ایمان لانے کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ ناؤ کے اندر، کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے، جب ان کی کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو موجودہ لوگ غیر اللہ کو پکارنے کے بجائے اللہ کو پکارنے لگتے۔ اکرمہ کہتے ہیں یہ کیا معنی؟ تم اپنے گاؤں محلے میں ہوتے ہو تو وہاں پر اللہ
کرتے ہو تو صرف اللہ ہی کو پکارو. اے اللہ اگر میں اس مصیبت سے نجات پا گیا تو میں ایمان لے آؤں گا, تیرا دین قبول کر لوں گا. وہی اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایمان لایا, ایمان کی دولت سینے میں سجا لی, قرآن کی محبت اس قدر سینے میں بھر گئی, وہ ہمیشہ قرآن کے ساتھ چمٹے رہے. سوتے تھے تو قرآن کے ساتھ, اڑتے تھے تو قرآن پڑھتے تھے. اور یہاں تک بیان کیا جاتا ہے یہ جب کبھی کبھار پڑھتے پڑھتے تھک جایا کرتے تھے تو قرآن کے مصحف کو اپنے چہرے سے لگا لیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اللہ کی کتاب, یہ اللہ کا کلام کتنا پیارا ہے, یہ اللہ کی کتاب کتنی پیاری ہے. یہ کہتے کہتے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال و قطار رونے لگ جاتے تھے. یہ صحابہ کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوا کرتا تھا. ایمان کی دولت ملتے ہی قرآن کے ساتھ ایسے چمٹ جاتے تھے جیسے سیمنٹ دیواروں سے چپک جاتے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, اللہ کے رسول ابھی آپ تو بوڑھے نہیں ہوئے, ابھی آپ کی عمر اتنی نہیں ہوئی, لیکن کیا دیکھتا ہوں چہرہ دھس گیا, آنکھیں اندر چلی گئی, بال بیفور بڑھاپا آنے سے پہلے سفید ہونے لگے. اللہ کے رسول یہ بیفور بڑھاپا کیسے, یہ بڑھاپے کے آثار پہلے سے کیسے نمایاں ہوتے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے میرے ساتھی ابو بکر تم نے ٹھیک پہچانا ہے, مجھ کو سورہ ہود نے, مجھ کو سورہ واقعہ نے, مجھ کو سورہ مرسلات نے, مجھ کو سورہ نما نے, ان جیسی دردناک سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. ان سورتوں کو پڑھ کر کے میں بوڑھا ہو گیا. نبی کو کیا ضرورت تھی قرآن میں؟ نبی کے بارے میں ہمارا عقیدہ, آپ کا عقیدہ, پوری امت کا یہ عقیدہ ہے, قد غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر. آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. لیکن جب نبی سے پوچھا گیا, اللہ کے رسول ابھی آپ بوڑھے نہیں ہوئے, ابھی آپ کی عمر اتنی نہیں کہ بال سفید ہو جائے, اتنی عمر نہیں کہ چہرہ دھس جائے, آنکھیں نیچی چلی جائے, آخر یہ بڑھاپے کے آثار پہلے سے کیسے نمایاں ہوئے؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ مجھ کو سورہ ہود نے, مجھ کو سورہ مرسلات نے, مجھ کو سورہ نبا نے, ان جیسی سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. یعنی ان سورتوں کی تلاوت بکثرت کرنے کی وجہ سے میں بوڑھا ہوں. ایسے نہیں, ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں تو ویسے یاروں تعلق بس ایسے کیا لوگوں کی طرح کیا دیکھیے کیسے یار اتنی لمبی پورا قرآن ختم کرنا 7-10 دن میں ہو, ایک حافظ جانتے 4 جگہ بک کر لیتے. اب اندازہ لگا کہ قرآن کا حال کیا ہوگا. بس تیارہ بھیا سبیا یہی سب سمجھ میں آتا ہے, یاروں تعلق سبیا وسیلہ, اس کے علاوہ کوئی ایک آیت بھی آپ کی سمجھ میں آ سکتی. قرآن کی حالت چلیے. حضرت عقبہ بن عامر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ بھی بڑے پیارے انداز میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. صحابہ کرام سن کر اپنی آنکھوں میں آنسو سنبھال نہیں پاتے تھے, بلکہ عقبہ بن عامر کی زبان سے نکلنے والی آواز قرآن کی آنسو لا دیتے تھے. جب بھی صحابہ کرام عقبہ بن عامر کی زبان سے قرآن کی آیت سنتے, بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری ہو جاتے. اور کبھی کبھار خشیت الہی سے سننے والوں کے دل میں لرزہ طاری ہو جاتا. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقبہ بن عامر کو اپنے دور خلافت میں بلایا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم قرآن بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہو, ذرا مجھے قرآن پڑھ کر کے تو بتاؤ, مجھے قرآن سناؤ, تم قرآن کس طرح پڑھتے ہو. حضرت عقبہ بن عامر نے اپنی دل سوز آواز میں جب قرآن کی تلاوت شروع کی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقبہ بن عامر کی زبان سے جب قرآن کی تلاوت سنتے اپنے اندر قابو نہیں پاتے, پھر قابو ہو کر بھی اختیار آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپکنے لگتے ہیں. راوی حدیث کا بیان ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے کہ رونے کی وجہ سے, آنسو کی وجہ سے ان کی داڑھی نتھر ہو گئی, پوری داڑھی اتار گئی. ذرا اندازہ لگائیے قرآن سے کتنا شغف تھا, کتنا لگاؤ تھا. وہ قرآن جہاں تلاوت کرتے تھے وہیں پر سننے کی کس طریقے سے جستجو کیا کرتے تھے.
دوسروں کو بلا کر قرآن سنا کرتے تھے. حضرت زید بن ثابت چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے جنگ بدر نبی کی مائیت میں نہ لڑ سکے. پوری زندگی یہی سنتے رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں ہم نے بدر جیسی عظیم جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے. لیکن وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں قرآن کی بڑی اہمیت ہے. اسی لیے وہ قرآن سیکھنے چلے گئے اور اسی نوجوانی کی عمر میں انہوں نے قرآن کی 17 سورتیں یاد کر لی. کتنی؟ 17 سورتیں. کس وجہ سے؟ تاکہ نبی کی مائیت مل جائے, نبی کی قربت حاصل ہو جائے. اسی چاہت میں انہوں نے 17 سورتیں یاد کر لی. آج ہمیں دوسری لایانی چیزوں سے ہمیں فرصت نہیں کہ ہم قرآن پڑھیں سورتیں یاد کریں, نہیں. لیکن کہتے اتنی چھوٹی عمر میں 17 سورتیں یاد کریں, انہیں تو بہت زیادہ پہلے سے کم سال کے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں جنگ بدر کے اندر شریک نہ ہو سکا. چلو میں آج موقع کا فائدہ اٹھا لیتا. راوی حدیث بیان کرتے ہیں انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کو لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور ان کی والدہ نے کہا اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا زید ہے, یہ قرآن کی 17 سورتوں کو یاد کر چکا ہے اور بڑے اچھے انداز میں پڑھتا ہے, بڑے اچھے اسلوب میں پڑھتا ہے. آپ کو چلو پڑھ کر سنوا دیتی. چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کی آیتیں سنی, بہت زیادہ متاثر ہوئے اور نبی کو یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی زبان میں بھی مہارت رکھتے ہیں. آپ کو عربی زبان لکھنا آتا ہے, پڑھنا آتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا اے زید اچھی بات ہے کہ تم قرآن اتنی بہترین انداز میں تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو, عربی لکھنا بھی جانتے ہو, پڑھنا بھی جانتے ہو, تو میرے لیے کام کیا کام کرنا ہے؟ کام یہ کرنا ہے یہودیوں کی عبرانی زبان سیکھنی. مجھے یہودیوں پر بھروسہ نہیں ہے کہ وہ کب دھوکہ کر جائیں. تم عبرانی زبان سیکھو. وہ تو چاہتے تھے کسی طرح نبی کی قربت مل جائے, نبی کی مائیت حاصل ہو جائے. قرآن کی برکت نے نبی کی مائیت دے دی, نبی کی قربت دے دی. اور یہی وہ پیارے رسول پیارے صحابی ہیں جن کو اسی قرآن کی برکت سے کاتب وحی کا بھی شرف ملا. یہ قرآن ہی کی برکت ہو رہا ہے. ذرا اندازہ لگائیں حضرت ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں, بڑے رقیق القلب تھے, بڑے ہی نرم دل کے نرم مزاج کے تھے. جب بھی قرآن پڑھتے آنسوں کے قطرے جاری ہو جاتے. حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم تو پہلی بار قرآن پڑھتے ہیں, قرآن پڑھ کر رونا اور تدبر کرنا یہ تو دوسری بات. ہم پڑھ کر تلاوت کر کے عبادت نہیں کر سکتے تو اس میں غور و تدبر ہم کہاں سے کریں گے؟ ہمیں دنیاوی زندگی سے اتنی فرصت نہیں ملتی کہ ہم قرآن سارے میسجز کھولتے ہوتے. کوئی واٹس ایپ, انسٹاگرام, ٹویٹر کتنے سائٹس ہیں, سب میں الگ الگ اکاؤنٹس ہیں اور سب کھول کر کے بتا دن میں کم سے کم 20 مرتبہ دیکھتا کس نے کیا بھیجا, فلاں دوست نے کیا پیغام بھیجا, میسج میں کیا آیا, فیس بک پہ کیا بھیجا. سارے میسجز کھلتے ہیں, سارے پیغامات کھلتے ہیں. بدقسمت قرآن سے کھول کر بندہ کبھی بھی نہیں دیکھتا. یہ غور کرنے کی کوشش بندہ نہیں کرتا کہ آخر ہمارا رب ہمیں کیا پیغام دیتا ہے, اللہ نے کیا بندوں کے نام پیغام دیا, اس پیغام کو زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی پڑھتے نہیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت قرآن سے ان کو بڑا ربط تھا, بڑا تعلق تھا. صحیح تلفظ میں جو قرآن پڑھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابی بن کعب کو قرآن سنا. اللہ کے رسول آئے ابی بن کعب کے پاس اور کہنے لگے ابی بن کعب خوش ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہیں قرآن سنانے کا حکم دیا. اللہ چکے پڑ گئی ہوئے اللہ کے رسول آپ ہمیں قرآن سنائیں. ہاں اللہ نے حکم دیا. حضرت ابی بن کعب کہتے اے اللہ کے رسول کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر کے کہا کیا میرا نام لیا ہے؟ اللہ کے رسول نے جواباً ارشاد فرمایا ہاں. اے ابی بن کعب اللہ تعالیٰ نے تیرا نام لے کر کے کہا. ہماری خوشی کی ابی بن کعب رونے لگے اور بہت زیادہ روتے رہے. میرے ساتھیوں
یہ بات کہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے آخر نبی کو ابی بن کعب ہی سے کیوں یہ کہا تھا کہ انہیں کو قرآن سناؤ، اور وہ پیارے صحابی ہیں جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں لوگوں کو باجماعت تراویح کی نماز پڑھانے کا حکم دیا، تراویح کے لیے امام منتخب کیا، یہی وہ صحابی ابی بن کعب۔ ابی ہمارا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب و تمیم الداری، ابی بن کعب کو حکم دیا کہ مردوں کو نماز پڑھائے اور تمیم الداری کو حکم دیا تھا کہ عورتوں کو نماز پڑھائے، ان یقوم للناس کہ لوگوں کو تراویح کی نماز پڑھائیں۔ کتنی رکعت؟ تراویح کی رکعت جگہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں 20 رکعت ادا کرائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حکم موطا امام مالک کے اندر موجود ہے، جہاں سے ایک اثر پیش کیا جاتا ہے وہیں تھوڑا ٹیکسٹ وہیں نیچے موجود ہے۔ ہمارا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب و تمیم الداری ان یقوم للناس ب11 رکعت، 11 رکعت مطلب سمیت پڑھانے کا حکم دیا۔ پھر یہ بات آگے بڑھتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حافظ قرآن، لیکن جانتے ہیں مجلس شورا کی رکنیت کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا؟ حافظ قرآن یا عالم قرآن ہونے کا معیار بنایا تھا کہ مجلس شورا کا وہی رکن بن سکتا ہے جو حافظ قرآن ہو یا عالم قرآن۔ دیگر کلیدی عہدوں کی تقرری کے لیے یہی معیار اختیار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت نافع بن حارث کو مکے کا گورنر بنایا۔ ٹائم نہیں ہے، بڑے اختصار کے ساتھ آخری بات ہے، اس کو حضرت نافع بن حارث کو مکے کا گورنر بنا دیا، اور نافع بن حارث کو کسی کام کے لیے مکے سے باہر جانا ہوا۔ نافع بن حارث کو جب مکے سے باہر جانا ہوا تو انہوں نے خود اپنے آزاد کردہ غلام عبد الرحمن بن افزا کو اپنا قائم مقام بنا دیا۔ جب انہوں نے نافع بن حارث نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھٹ سے یہی پوچھا، اے نافع تم یہاں تو آ گئے ہو، مگر بتاؤ تم نے اپنا قائم مقام کسے بنایا ہے؟ تم نے اپنی جگہ کسے چھوڑی ہے؟ ذرا بتاؤ۔ کہا، اے عمر، اے خلیفۃ المسلمین، میں نے اپنا قائم مقام اپنا آزاد کردہ غلام عبد الرحمن بن افزا کو بنا دیا۔ غلام کو بنا دیا؟ ارے غلام وہ کیا جانے گا، وہ اس معاملے میں کیا جانے گا، وہ زندگی پر غلامی کرتا رہا، اسے کیا خلافت کے بارے میں کیا معلوم ہوگا، وہ لوگوں کی کیسے پریشانیاں دور کرے گا، وہ لوگوں کی فریادیں کیسے سنے گا، تم نے غلام کو کیسے بنا دیا؟ جانتے ہو نافع بن حارث نے کیا جواب دیا تھا؟ نافع بن حارث نے کہا، وہ معمولی آدمی نہیں ہے، وہ ہوا قاری القرآن، وہ قرآن کا بہت زیادہ پڑھنے والا ہے، وہ عالم بالفرائض، اور فرائض کے معاملے میں اچھی جانکاری رکھتا ہے، یعنی میراث کے بارے میں اچھا علم ان کے پاس موجود ہے۔ وہ ایسا لگلو پڑھی چمن چڑا نہیں ہے، بلکہ وہ قرآن کا ماہر ہے، قرآن پڑھنے میں بہت زیادہ مہارت رکھتا ہے اور علم فرائض میں بہت زیادہ جانکاری رکھتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کا وہی فرمان دہرایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحیح فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کسی قوم کو عزت و سربلندی عطا کرے گا اور اسی کتاب کے ذریعے سے کسی قوم کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اسی قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت و سربلندی دی کہ آج ہم مجبور ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگی کو بیان کریں، ان کے آپ کے سامنے رکھیں، اپنی زندگی میں ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ بھی خود کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تم للو اور چمن چمراتی والا ایمان لے کر کیا ہوگے، اللہ کو ایسا ایمان ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے ابو بکر جیسے تم ایمان لائے ہو، اے عمر تم لائے ہو، اے عثمان تم لائے ہو، علی تم لائے ہو، طلحہ زبیر تم لائے
اگر اس سے ایمان مسلمان آپ لوگ بھی لے آئے اللہ تعالیٰ ہدایت کی گارنٹی دیتا ہے تب یہ ہدایت یافتہ ہے. ذرا غور تو کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ کتاب ہے جس پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عزت عطا کر دیتا ہے, سربلندی عطا کر دیتا ہے. اور یہی وہ کتاب قرآن ہے جس کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. آج شکایتیں ہوتی ہیں کہ امت ذلیل کیوں ہے, آج رسوا کیوں ہے, آج دہشت گرد اور ٹیررسٹ کہہ کر پکارے کیوں جاتے ہیں. ذرا اپنی زندگی میں جھانک کر تو دیکھو کہ قرآن تمہاری زندگی میں کتنا آیا ہے, تم نے اپنی زندگی میں قرآن کو کتنا اتارا ہے. اور قرآن سے شرف صرف صحابہ کو ہی نہیں تھا بلکہ صحابیات کی زندگی سنیں گے تو آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے. اور صرف ایک مسئلے کی جانچ پڑتال کی, ایک مسئلے کی ریسرچ کے لیے پورا قرآن کھنگال ڈالا. ان میں کہانی کا بیان ہے کہ میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت نماز کے دوران کیا کرتے, میں اپنی چھت پہ چڑھ کر کے سنا کرتی تھی. یہ عورتوں کے اندر بھی شرم تھا, بچوں میں بھی. ایک بچے کا بیان جو ابھی صحابی رسول ہے, ابھی کم سی عمر ہے, کہتے ہیں کہ جب بھی کسی مسافر کا گزر ہوتا میں روک لیتا, میں پوچھتا کہ تم نے نبی سے کون سی آیت سنی, میں جو کچھ اس سے سنتا اور نہیں کر لیتا. یہ سبب ہوا کرتا تھا. آج ہم ہماری زندگی کو سامنے رکھیں اور صحابہ کی زندگی پر اس کو ملائیں اور غور کریں. ہم کہاں تو صحابہ, ہمارا کس قدر قرآن سے دوری ہے اور صحابہ کا کتنا قرآن سے لگاؤ تھا. اور اس ماہ مقدس میں توبہ کریں, توبہ کر کے اٹھیں اور قرآن سے اپنا رشتہ استوار کریں, جوڑیں. اور خصوصاً ماہ مقدس میں بہت زیادہ تلاوت کریں, غور و فکر کریں, تدبر کریں, معنی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. آج الحمدللہ ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ, آپ تیلگو جاتے تیلگو پڑھیں, آپ کنڑ جانتے کنڑ میں پڑھیں, انگریزی پڑھیں, اردو جاتے اردو, ہندی جاتے ہندی میں پڑھیں, اور مانا کریں. لیکن زندگی میں کبھی ایک مرتبہ رب کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو. آخر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے نام کون سا پیغام بھیجا ہے. ہم سارے پیغام کھول کر کے دیکھتے, ہمارے اعزاء, ہمارے رشتے دار, دوست یار کیا بھیجے ہیں, کیا ہم سب کچھ دیکھتے. ہمارا رب ہمیں بھیجے تو ہم کر کے نہ دیکھیں, اور غضبناک ہوگا کہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے لا الہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھتا فرمائے. یا اللہ ہمیں قرآن پاک کی یا اللہ بہت زیادہ عزت و تقریم کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی ہماری زندگی میں اس کتاب کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس کتاب کی زیادہ سے زیادہ خصوصاً اس ماہ مقدس میں تلاوت کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھے اس قرآن پر, جب ہمارا خاتمہ ہو اس حال میں کہ ہم قرآن کے اوپر عمل کر رہا. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.